السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آسان ترین بنا دے اور ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو اس دین کے کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ اے اللہ تعالی ہم سب کے اس قرآن کے وقت میں، ہمارے زندگی کے وقت میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں بہت برکت دے اور اس کو خالص اپنے لیے کر دے اور اس کو قبولیت کا درجہ ملے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج جو ہم آیات کریں گے، وہ ہم اگلی آیات وہ سورہ مائدہ کی، اور 11 اور 12۔ جی اس کی تلاوت کر لیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر عذرا، میں کر لوں؟ جی بالکل بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ چلیں اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں، اور سورہ مائدہ کی آیات ہیں 11 اور 12۔ یا ایہا، اے الذین، وہ جو آمنو، ایمان لائے، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، علیکم، اوپر تمہارے، اذ، جب، ہم، ارادہ کیا، قوم، ایک قوم نے،
अन के, यबसुतु के वो बढ़ाएं, ब्रैकेट में लिख लें हाथ, इलैकुम तरफ तुम्हारे, ऐदियहुम हाथों को अपने, फकफ्फा बस रोक दिया, ऐदियहुम हाथों को उनके, अनकुम तुमसे, व और इत्तकू तकवा इख्तियार करो, डरो, अल्लाह अल्लाह से, व और अला ऊपर, अल्लाह अल्लाह के और अल्लाह पर, फल यतवक्कल बस चाहिए कि तवक्कुल करें, मुमिनून मोमिन यानी कि अहले ईमान, व और लक़द अलबत्ता तहक़ीक़, अखज़ा लिया, अल्लाहु अल्लाह ने, मीसाक पक्का वादा या अहद, बनी इसराइल से, व और बअसना मुकर्रर किया हमने, मिनहुम उनमें से, इस्ना अशरा 12, नकीबा सरदार, व और क़ाला फरमाया, अल्लाहु अल्लाह ने, इन्नी बेशक मैं, मअकुम साथ हूँ तुम्हारे, ला इन अलबत्ता अगर, अकम तुम कायम करो तुम, सलात नमाज, व और आतई तुम दो तुम, ज़कात ज़कात, व और आमन तुम ईमान लाओ तुम, बेरसूली रसूलों पर मेरे, व और अज़्ज़रतुमूहुम और मदद करो तुम उनकी, व और अक़रज़तुम और कर्ज दो तुम, अल्लाह अल्लाह को, क़रदन कर्ज, हसना हसना क़रदन हसना अच्छा कर्ज, लउकफ़िरन्ना तो अलबत्ता मैं ज़रूर दूर करूँगा, अनकुम तुमसे, सय्यिआतिकुम बुराइयाँ तुम्हारी, गुनाह तुम्हारे, व और लउदखिलन्नकुम और अलबत्ता ज़रूर दाखिल करूँगा तुमको, जन्नात बागों में, तजरी बहती हैं, मिन से, तहतिहा नीचे इसके, अनहार नहरें, फमन बस जो, कफरा कुफ्र किया, बस जिसने कुफ्र किया, बाद ज़ालिका बाद इसके, ज़ालिका ये बाद मिनकुम तुम में से, फ़क़द बस तहक़ीक़, दल्ला वो गुमराह हुआ, सवा सीधे, सबील रास्ते से। बस यहीं तक है। अब हम इसकी रूट वर्ड्स देख लेते हैं और वर्ड एनालिसिस। आज भी बहुत ज़्यादा नए लफ्ज़ नहीं हैं और फिर भी जो पहले आ चुके हैं वो भी मैंने लिख दिए हैं, और एक एक लफ्ज़ को देखें, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हर दफ़ा मैं याद दिलाती हूँ, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं हर दफ़ा रिवाइज़ ही करती हूँ, तो ये आप लोग को रट गया होगा जब हर दफ़ा मैं बोलती हूँ, है ना।
या अय्युहा हर्फ निदा है ना, या अय्युहा पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, या अय्युहा, या अय्यतुहा, है ना। तो ए अल्लज़ीना इसमें मौसूला, वो लोग जो आमनु ईमान लाए, यानी ए लोगो जो ईमान लाए हो, कौन है? हम लोग हैं। इस कुरु, जिक्र बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं, और जिक्र के सारे मानी आपके जहन में होने चाहिए। जिक्र का मतलब याद करना भी होता है, रिमाइंडर भी होता है, रिमेंबर भी होता है, और नसीहत भी होती है ना। तो जिक्र याद करो, ये फेल अम्र है, जमा का सीगा है। नेमतुल्लाही, नेमत, नेमत हम सबको क्या पता है कि ब्लेसिंग, अल्लाह ताला की दी हुई तरह तरह की इनाम हमारे ऊपर। नेमत, नेमतुल्लाही, अल्लाह के ऊपर नीचे क्या है? वो जेर है, तो अल्लाह की नेमत। अलैकुम, अला ऊपर होता है और इला तरफ होता है। ऊपर तुम्हारे, का कुमा कुम, है ना। अलैका होता तो एक हो जाता, और अलैकी होता तो एक मुअन्नस हो जाती है ना। ये कुम है तो ये जमा का सीगा, अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, इस जब, हम्मा, ये शायद पहली दफा आया, हा मीम मीम। हम जो है कहते हैं किसी भी इरादे को, जो कि कोई हमने सोचा है करने को, अभी हमारे दिल में है, यानी अमल से पहले सोचना। और कई दफ़ा जो है ये नेगेटिव मानों में भी इस्तेमाल होता है, इसीलिए कई जगहों पे आपने देखा होगा, लिखा होगा साजिश करना, है ना। क्योंकि यहाँ पे साजिशी करने के मानों में है, लेकिन उन लोगों ने पहले इरादा किया था, इस वजह से उसकी बात हो रही है ना, यानी कि किसी भी प्लॉट अगेंस्ट। और हम्मा क्या है? वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी कि एक कौम ने, कौमन नकरा है। तो जब इरादा किया एक कौम ने या किसी कौम ने, अन के, यब सोतु, बासीन तो, बसता, बसता यब सेतु का मतलब होता है कि फैलाना, बढ़ाना, खोलना किसी चीज को, है ना। और यब सतु, बसता यब सतु, जैसे आपको पता है ना, बसता अगर है तो फिर माजी का सीगा है और या लग जाता है, तो ये मज़ारे बन जाता है। तो यब्सतु मज़ार, मज़ारे किसको कहते हैं? हाल और मुस्तकबिल को। तो यब्सतु मज़ारे जमा मुज़क्कर गायब, कि वो फैलाएं, इलैकुम, तरफ तुम्हारे हैं। ऐदियहुम, पुराना लफ्ज़ है, यद, है ना, हाथ को कहते हैं, यदैन दो हाथ को, और फिर नून इसमें हज़फ हो जाता है। ऐदियहुम, हाथ उनके, यानी कि हाथ अपने। फकफ़ा, कफ हम उर्दू में भी कहते हैं ना, हमारी आस्तीन होती है उसमें हम कफ लगाते हैं, तो वहाँ हमारी वो एंड हो जाता है, जैसे रुक जाती है। तो फकफ़ा, बस फा अलग कर लें, कफ़ा, कफ़ा या कुफ़ का मतलब क्या होता है? कि रोकना। फकफ़ा, बस रोक दिया, ऐदियहुम, हाथों को उनके, अनकुम, तुमसे, किसने? अल्लाह ताला अपनी बात, ये नेमत अपनी अल्लाह ताला बता रहे हैं। और इत्तकुल्लाह, और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, है ना। अगली दफ़ा अगर मैं वत्तक़ू का रूट वर्ड पूछूँ तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो हम 100 मरतबा बता चुके हैं ना, शायद इससे भी ज़्यादा हम। वक़ी, वक़ी का मतलब क्या होता है? कि बचना, डरना, है ना। वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह से, या तक़वा इख्तियार करो अल्लाह का। व, और अला, ऊपर, अल्लाह, अल्लाह, और अल्लाह पर, अल्लाह पर क्या करें? फल यतवक्कल, फे को अलग करें, पस, लाम ताकीद के लिए, पस चाहिए के, है ना। यतवक्कल, एतमाद करें, यकीन करें। अब इसका रूट वर्ड क्या है? वाओ, काफ, लाम, वकला यकिलु, और फिर ये वक्कला, किसी पर एतमाद करना, ठीक है। तो एतमाद और यकीन होना किसी के ऊपर, बस चाहिए कि तवक्कुल करें, है ना। इसी से तवक्कुल जो बना ना, वकील वो है जिस पर हम एतमाद करते हैं, और तवक्कुल जब आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि पूरे का पूरा भरोसा। बस चाहिए कि तवक्कुल करें, है ना। किस पर? अल्लाह पहले आया, हम इसकी अहमियत इससे पता चलती है ना, कि अल्लाह पर चाहिए कि तवक्कुल करें, मुमिनून, ईमान लाने वाले, ईमान का तकाजा है ये। व, और लक़द, अलबत्ता, तहकीक, फॉर श्योर, यानी कि अखज़ल्लाहु, अखज़ा पुराना लफ्ज़ है इसलिए लिखा नहीं है, बहुत दफ़ा आप लोग पढ़ चुके हैं, लिया अल्लाह ने, मीसाक, ये भी पिछले आयात में हम बहुत पढ़ चुके हैं, वसक का मतलब मजबूत,
मीसाक पक्के अहद को कहते हैं, पक्के वादे को। बनी इसराइल, बनी बेटे, इसराइल, इसराइल। ये भी तफसीर में हम फिर रिवाइज कर लेंगे, वैसे तो हम पढ़ा चुके हैं आपको हम। व और बअसना, भेजा हमने, बअसा, बअसा का मतलब होता है भेजना, उठाना, मुकर्रर करना, है ना। और वर्ब के तौर पे क्या, बअसा या वसू, ना आया ना किसके लिए, अल्लाह ताला के लिए। वह बअसना और मुकर्रर किए हमने या भेजे हमने, मिन हम उनमें से, इसना अशरा। अब तस्निया का सीगा आपको पता है 2 होते हैं, और अशरा जो है वो क्या होता है, पहला अशरा दूसरा अशरा। जब रमज़ान होता है तो वो 10 होते हैं। तो इसना अशरा क्या हुए, 12, है ना। 10 और 2 मिलके 12 हो गए। नकीबा, नून काफ बा, नकबा, नकबा, नकबा किसको कहते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा, अखबार में भी खबर आती है कि फलां ने नकब लगा दी। तो नकब लगाने का मतलब होता है सुराख करना। और सुराख करने से मतलब क्या है, सुराख करके ये देखना चाह रहे हैं कि कितना माल है। तो इसीलिए असल मतलब क्या है, सुराग लगाना। ठीक है, सुराग लगाना किसी भी चीज़ का या किसी चीज़ की निगरानी करना, तफ्तीश करना है ना। हम लोग के जहन में, हम लोग जो उर्दू पढ़ने बोलने वाले हैं, कोई कहे कि नकब, तो हमारे जहन में नेगेटिव ही चीज़ आएगी। हालांकि ये बहुत अच्छा काम है, नकीब का काम। तो नकब से जो है वो नकीब, नकीब कहते हैं किसी भी रिस्पॉन्सिबल अफसर को, सरदार को, लीडर को, जिसके जिम्मे कोई काम मुकर्रर किया, वो निगरानी कर रहा है पूरे ग्रुप की। ठीक है, तो ये इसका सही मतलब आपके जहन में होना चाहिए ना, कि 12 नकीब, 12 सरदार मुकर्रर किए हैं, भेजे हैं। वाह और कौला, फरमाया, अल्लाहु अल्लाह ने, इन्नी बेशक मैं, है ना, छोटी ये लग गई, जेर है, इन्नी बेशक मैं के लिए बाद बार सिर्फ जो है छोटी ये होती है, बाद बार सिर्फ जेर होता है, जैसे रब्बी, ए मेरे रब हम कहते हैं। इन्नी बेशक मैं, मअकुम, म लफ्ज हमारे उर्दू में भी होता है, माँ अहलो अयाल, साथ हूँ तुम्हारे। ला इन, अलबत्ता अगर, ला को अलग कर लें, अलबत्ता यानी फॉर श्योर, इन जैसे हम अलिफ नून लिखते हैं इसी तरह हमजा नून ये है। ला इन, अलबत्ता अगर, अकम तुम, कायम करो तुम, सलात नमाज, व और आते तुम, दो तुम, जक़ात, जक़ात कोई नया लफ्ज नहीं है। जक़ात का भी जाहिर है कि असल तो क्या है कि तज़किया करना, क्योंकि माल का तज़किया होता है जक़ात देने से ना। व और आमन तुम, ईमान लाओ तुम, बे रसूली, बे पर, रसुल, रसला हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। रसला का मतलब होता है कि सेंड मैसेज, है ना, सेंड मैसेज, भेजना है। रसला यरसलू, और उसी से जो है रसूल किसको कहते हैं, मैसेंजर्स को कहते हैं ना। और रसूल उसकी जमा है। और रसूली, अल्लाह ताला, रसूली छोटी है अपनी तरफ, अल्लाह ताला अपनी तरफ कह रहे हैं मेरे रसूलों पर। वाह और अज़र तुमुहुम, ऐन ज़ारा, अज़रा, युअज़्ज़िरु, क्या मतलब है इसका, इसमें 2 चीजें छुपी हुई हैं, मदद रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, सपोर्ट, असिस्ट विद रिस्पेक्ट। और इसी से एक लफ्ज निकला है ताजीर, आपने बहुत सुना होगा कि जो कि जज अहकामात देते हैं ना, जो खास उनके कि चोरी की सजा, वो ताजीर में आता है ना कि क्या है, तो उसी से ये बना है। तो अज़रा युअज़्ज़िरु, ताज़ीर, क्या मतलब, सपोर्ट असिस्ट विद रिस्पेक्ट, ये रसूलों के साथ तुम करोगे। व और अक़रज़्तुम, कर्ज हम उर्दू में भी बोलते हैं कि किसी से को जो है माल देना एक मुकर्रर मुद्दत के लिए। और वैसे कर्ज का मतलब बदला देना भी है ना। यहाँ बदला देने के ही मानों में अभी हम तफसील में बताएंगे। वैसे तो ये आयत आप पहले सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं। अकरज तुम, कर्ज दो तुम, अल्लाह, अल्लाह को हम, करदन, कर्ज, हसना, अच्छा खूबसूरत कर्ज, अल्लाह को कर्ज देना है। ला उकफिरन्ना, अब इसको अलग अलग कर रहे हैं, लाम ताकीद के लिए, उकफिर, मैं दूर करूंगी, कफरा, कफरा का मतलब दूर करना, छुपाना है ना। उकफिरन्ना, तो मैं जरूर दूर करूंगा,
لام تاکید نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو پھر تاکید آ جاتی ہے. تو میں ضرور ضرور دور کروں گا. ان کم، ان سے، کم تم سب سے، سیئاتکم، سو، یہ بھی پرانا لفظ ہے، سین واو حمزہ. برا ہونا یا برائی کرنا یا گناہ، ہے نا، یہ سارے مطلب ہیں سے. سیئاتکم، گناہ تمہارے، برائیاں تمہاری. و اور لأدخلنکم، پھر لام تاکید نون پہ تشدید تاکید کی، اور میں ضرور ضرور داخل کروں گا تم کو. اتنا زبردست وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ہم دیکھیں سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم عمل بھی نہیں کر پاتے. اور میں ضرور ضرور داخل کروں گا تم کو جنات، باغات میں. تجری، یہاں جنت، جنت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں باغ ہوں گے، گھنے باغ. اس کی بھی ہم پوری آپ کو روٹ پٹ سے بتا چکے ہیں کہ جیم نون نون اصل میں ہے. اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ اتنے گھنے باغ ہوں کہ زمین نظر نہ آئے، چھپ جائے. تو جنات، باغات، تجری، جاری ہونا، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتہا. تحت ہم کو پتہ ہے کہ فوق اور تحت استعمال ہوتا ہے، فوق اوپر اور تحت نیچے. تحتہا، نیچے اس کے، ہا کی ضمیر کس کی طرف گئی؟ جنت کی طرف. فمن، پس جو، کفرا، کفر کرے، بعد ذالکا، اس کے، ذالکا جانے کا، اولائکا ہے نا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. تلکا تانے کا، اولائکا ہے نا مؤنث کے لیے، تو یہ مذکر ہے. ذالکا، بعد ذالکا، اس کے بعد اس کے، منکم، تم میں سے، من سے، کم، تم میں سے، فقط، پس، تحقیق، فور شیور، دلہ، یہ بہت دفعہ ہم پڑھا چکے ہیں، 4 طرح کے آپ کو بتا چکے ہیں، دلہ بھی اور ذلہ بھی اور زال والا ذلہ بھی اور زال والا بھی ہے، اور ہر ایک کے مطلب الگ ہیں. اسی لیے جو ہے تجوید سے پڑھنے کی کیا اہمیت ہے کہ اگر ہم غلط پڑھیں گے تو میننگ بدل جائے گا نا. تو یہ دلہ ہے، جس کا مطلب کیا؟ گمراہ ہونا. سوا، سوا بھی جو ہے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، سواؤن علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو سین واو یا، سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، مکمل ہونا کسی چیز کا، سواؤن علیہم برابر ہے. اور پھر سیدھا ہونا، مساوی، جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز مساوی ہے، 2 لکیریں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو مساوی ہیں نا. تو یہ سارے برابر، مکمل اور سیدھا ہونا. سبیل، سبل سے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، ہے نا، راستہ. چلیں اب ہم جو ہے اس کی تفسیر کر لیتے ہیں. تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں، لیکن اس کو آپ بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائیں گے. کوئی ایسے گھبرانے کی بات نہیں. اور دیکھیں آپ لوگ کتنا کم میں پڑھاتی ہوں کہ پورے ہفتے میں صرف 2 آیات، ہے نا. تو اگر ہم وہ نہ کر پائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم کوشش کریں ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ 2 آیات میں نے صحیح طرح سے اس کے روٹ ورڈز کیے، لفظ ترجمہ کیے کہ نہیں کیے نا. چلیں اب ہم اس کی تفسیر پہ آ جاتے ہیں. اور یہ تفسیر سے پہلے ہم پورا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اس میں ایمان والوں سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. اور پیچھے کی جو ہم نے آیات 8 سے 10 پڑھی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مخاطب کر کے کیا فرمایا تھا کہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے تم سب لوگ جم جاؤ، کھڑے ہو جاؤ نا. اور جو ہمارا جو بھی اسٹیٹس ہے اس کے حساب سے ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں. اب یا ایھا الذین آمنو جو آیا تھا، اس سے پہلے سورہ مائدہ جو ہے وہ جب شروع ہوئی تھی تب آیا، پھر دوسری آیت میں آیا، پھر چھٹی آیت میں آیا، پھر 8ویں آیت میں آیا. اور آج ہم جو ہے وہ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ 11ویں، ہے نا. اور 11ویں میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو. اور دیکھنے میں آیات بڑی سمپل سی لگتی ہیں، لیکن اتنے گہرے میننگ ہوتے ہیں، اور جتنا ہم غور و فکر کرتے ہیں اتنا ہی ہماری سمجھ میں اور آتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سجھاتے چلے جاتے ہیں نا. تو اس کو پہلے ہم تھوڑا سا ایک سمپل دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. کہ لوگوں جو ایمان لائے اور پھر وہ ایمان والوں کو خطاب ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم، نعمتوں کو یاد کرنے کی تکرار. ابھی پیچھے سے بھی ہم جوڑ کے آپ کو بتائیں گے. اور یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کون سی نعمت کا بتا رہے ہیں؟ کہ وہ نعمت جب ایک قوم نے تمہارے خلاف سازش کی تھی اور تم کو جو ہے وہ ختم کرنے کے در پہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا ہے.
یہ اوور آل ہے. اور دیکھیں یہ جو ہے نا اس صورت میں نعمت کا ذکر بہت زیادہ ہے. ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اس کو نعمت اللہ ہے. اور سب سے بڑی نعمت اسلام کا بھی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم کہ وہ دین مکمل کیا. اور ہم الحمدللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں سے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں. تو نعمت کا ذکر، نعمت اسلام کا ذکر. اب یہاں کون سی نعمت کا ذکر ہے؟ یہاں اس نعمت کا ذکر ہے کہ اس ہم قومن ان یبسطوا علیکم ایدیہم فکف ایدیہم، ہے نا. کیا کہ جو ہے جب ان لوگوں نے، ایک قوم نے یعنی کہ دشمنوں نے تمہاری طرف سازش کی خیال سے ہاتھ بڑھائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا. اس آیت کے پس منظر میں بہت سارے واقعات بتائے جاتے ہیں، وہ سب ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے. اور ابھی بھی اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں فٹ ہو جائے گا. اور ہم جیسے آپ کو ہوتا ہے ہاں میم میم، وہ ارادہ جو انسان دل میں رکھتا ہے اور عمل کرنے سے پہلے جو ہے وہ سوچ بچار کرتا ہے. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر ہم اور غم ساتھ ساتھ آتے ہیں، ہے نا. کیونکہ اگر ہمارا یہ جو ہمارا اندر کا ارادہ پورا نہیں ہوتا تو غم بن جاتا ہے نا. تو ہم جب غم بن جاتا ہے کب؟ جب انسان اس کو عملی جامہ نہیں پہنا پاتا، ہے نا. جیسے کسی کے خلاف کچھ کرنا کوئی چاہ رہا ہے اور کر نہیں پا رہا تو اندر کا ارادہ غم بن گیا. اس لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الغم والحزن، کہ بہت زیادہ اندر بہت ہی زیادہ ایسے ارادے نہیں رکھنے چاہیے جس کو ہم پورا بھی نہ کر پائیں. کرنا اچھی بات ہے لیکن اپنی استطاعت دیکھیں اور کریں اس کے حساب سے، ہے نا. اور مخالفت اور دشمنی انسان کو اس پر اکساتی ہے. اور اسلام کے دشمنوں نے کیا چاہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو جس جس طرح سے تنگ کر سکیں، جس جس طرح سے جو ہے ان کے خلاف کر سکیں، وہ ساری انہوں نے جو ہے وہ حربے اختیار کیے تھے. اس میں جو ہے جو واقعات ہیں بہت سارے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان واقعات کا جائزہ لیں، ہم کیا دیکھیں گے کہ اس کا سلسلہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، ہاں. اچھا یہ جو نعمت اللہ یہاں پہ جو نعمت بتائی گئی، اس نعمت کا اکثر ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. کیونکہ نعمت کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ زیادہ تر کوئی چیز ملنا، ہے نا. کوئی چیز ہم کو مل گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ کوئی نعمت مل گئی ہے. نعمت کوئی چیز صرف ملنے کو نہیں کہا جاتا بلکہ کسی نقصان سے بچنے کو بھی نعمت کہا جاتا ہے. اب یاد کریں گے دعا کی مثال، جب ہم دعا مانگتے ہیں اور جو ہم نے مانگا وہ تو نہیں ملا، مگر اور کیا کیا آپشن ہوتے ہیں. ایک تو فوراً نہیں ملا، کچھ عرصے کے بعد مل گیا، یا اس کو کسی اور طریقے سے وہ چیز تو نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز دے دی، یا کسی مصیبت سے بچا دیا. تو مصیبتوں سے بچنے کو بھی نعمت کہتے ہیں، ہے نا. یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہم اگر کوئی چیز ملتی ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ الحمدللہ کہہ دیں. لیکن کسی نعمت، کسی مصیبت سے بچنے کے وقت ہم اس طرح اس کو نعمت نہیں سمجھتے، تو یہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے. اب اس کا سلسلہ دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 جو ہم ابھی پہلے پڑھ چکے ہیں، ہے نا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ اللہ کی نعمت یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کی ہے، اور وہ وعدہ جو تم سے کیا تھا جس میں تم نے سمینا و اطاعنا. سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ کتبہ رسلہ. اور اسی میں کیا تھا؟ سمینا و اطاعنا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا اور اطاعت کی، وہ میثاق لیا تھا. تو یہ میثاق جو ہے خود اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت اور شریعت کے احکامات کا اتباع کرنے کا وعدہ تھا. اور ہر شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، ہم سب اس وقت موجود ہیں، ہم سب سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو ہر کلمہ کو مسلمان اس میثاق کا پابند ہے نا. یہ بھی ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں، ہے نا. اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ دوست دشمن سب کے لیے عدل و انصاف کے قیام کی، ہم نے بھی پڑھا پچھلی دفعہ. دشمنوں سے جذبہ انتقام کے وجہ انصاف اور رواداری کی تعلیم دی گئی. تو یہ میثاق بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اور
یہ جو ہے اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں کیا فرما رہے ہیں کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم سے شروع کر کے یہ کیا بتانا منظور ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عہد اور میثاق کی پابندی کی جب بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا و آخرت میں بہت بلندی دی، بہت بڑے درجات دیے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی ہے نا۔ اور کتنی دفعہ جو ہے دیکھیے دشمنوں نے بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مٹا دینے، قتل و غارت کر دینے کے منصوبے بنائے، تیاریاں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کہے نا کہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے، دست درازی کرے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ہاتھ روک دیا۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہم ذہن میں رکھیں۔ ایک تو جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے سنا ہوا ہے کہ کسی جہاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام جو ایک جگہ پہ قیام انہوں نے فرمایا، سب اپنی اپنی جگہ پہ آرام کر رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ لیٹ گئے اور اپنے ہتھیار جو درخت پہ لٹکا دیے، اور دشمنوں میں سے کوئی ایک آیا گاؤں والا، اور وہ جو ہے فوراً اس نے جھپٹ کے جو ہے آپ کی تلوار پر قبضہ کر لیا، اور تلوار کھینچ کر کیا بولا، میں یمنعک منی ہوں، اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ ذرا اپنے کو تصور کریں کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ڈر نہیں لگا، بے دھڑک انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ بچائیں گے، اللہ عز و جل، ہے نا۔ پھر انہوں نے کہا دوبارہ من یمنعک منی، آپ نے پھر اسی طرح سے فرمایا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں، ہے نا، اس نے تلوار جو ہے اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سب کو بلایا، یہ واقعہ سنایا۔ وہ شخص اس وقت تک آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تفسیر ابن کثیر میں پوری ہے، اور یہ ہم سب کو رٹی بھی ہوئی ہے نا۔ پھر ایک دوسرا واقعہ یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ کعب بن اشرف یہودی نے کیا کیا تھا کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں بلا کر قتل کرنے کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع کر دی، اس کی ساری سازش خاک میں مل گئی۔ ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں، وہ کھایا ہی نہیں جو زہر کا انہوں نے سوچا تھا۔ پھر اسی طرح سے جو ہے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تھے کہ دو واقعات بتائے اور اس طرح بہت سارے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کے لیے، بات چیت کے لیے ایک یہود کے پاس گئے ہیں، بنی نذیر کے پاس، اور انہوں نے کیا کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے نیچے بیٹھ کر باتوں میں مشغول کر دیا، اور دوسری طرف کیا کیا کہ عمرو بن حجش کو کہا کہ دیوار کے پیچھے سے اوپر چڑھ کر پتھر کی چٹان آپ کے اوپر ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، ہے نا، اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ قصہ بھی موجود ہے۔ اب ظاہر ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے نا، جو خاص طور پہ بہت سے اسکالر اس کو کسی سے جوڑتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حضرت انس سے روایت ہے کہ 80 افراد مسلح ہو کر تنیم پہاڑ پر سے آئے آپ کی طرف حملہ آور ہونے کو، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مدد کی، اور ان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی غیبی حفاظت کا ذکر ہے نا، اور اس کے ساتھ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کس کی مدد ہوتی ہے نا، جو اللہ پر تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ ایک آیت صرف ابھی ہم نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی، اور وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر مومنوں کو چاہیے کہ توکل کریں، لازم ہے نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم کسی بندے پہ توکل نہیں کر سکتے؟ نہیں، بندے پہ توکل نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ پہ ہی توکل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے راستہ بنا دیں گے۔ تو یہ یا ایھا الذین آمنوا سے جو آیت شروع ہوئی 11 نمبر سورہ مائدہ کی ہے، اس میں ذکر تقوی اور توکل ہے نا۔ اچھا، اب توکل جب ہم کرتے ہیں نا، تو توکل جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ ہم تدبیر ہی نہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا جن دنوں کووڈ تھا، بہت سے لوگ کہتے تھے ہم نے اللہ پہ توکل کیا، ماسک نہیں پہن رہے ہیں۔ ماسک پہننا توکل کے خلاف نہیں ہے،
اور اس میں وہ قصہ یاد کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آئے اونٹ پہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیسے آئے، تو انہوں نے کہا کہ اونٹ پہ یا اونٹنی پہ، تو کہا وہ کہاں ہے، تو کہا اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا۔ کیا فرمایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب بھی عقل کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ عقل کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، ہے نا؟ عقل فتوکل، اس کو باندھو پھر توکل کرو۔ توکل یہ نہیں ہے کہ میں اپنا گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے لاک کیے بغیر گھر سے نکل جاؤں کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا۔ توکل یہ نہیں ہے کہ میں بغیر امتحان کی تیاری کے کہوں میں نے اللہ پہ توکل کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے پاس کر دے گا۔ یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کرنا ہے اللہ پر، مگر تدبیر نہیں چھوڑنی، ہے نا؟ اور ہم کو بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل تو کیا تھا لیکن تدبیر نہیں چھوڑی تھی، ہے نا؟ غزوہ احد میں ڈبل زرہ بختر اپنی حفاظت کے پورے انتظامات کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہیں۔ ہماری ایک ٹیچر تھی بڑی اچھی، جب جو ہے میں وہاں سے ہمارا ٹرانسفر ہو گیا، ہم کہیں اور چلے گئے، اور اس کے بعد وہ مجھے بہت یاد آتی تھیں، اور اس وقت خط و کتابت بھی ہوتی تھی، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، تو انہوں نے جو خط میں مجھے لکھا تھا کہ دل لگا کر یوں کرو محنت جیسے سب کچھ تمہارے بس میں ہے، عجز کے ساتھ یوں دعا مانگو جیسے سب کچھ خدا کے بس میں ہے۔ وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ شعر ہے۔ تو ہمیں تدبیر پوری کرنی ہے، اپنی تیاری پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا، خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں، تہجد میں اٹھ کے جس جس وقت جیسے جیسے جو جو قبولیت کے اوقات ہیں وہ سب کرنا ہے ہم کو، ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک آیت ہے جس میں جو ہے توکل کی بات ہے نا؟ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے اور بہت سارے قصے، جو جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کو ابھارا جا رہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، نعمتیں ہیں، جو کہ جو ہے ہمیں، اگر ہم اللہ پہ توکل کریں گے تدبیر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہمارا اسی طرح سے خیال کریں گے۔ اور یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ مدد اور غیبی حفاظت کا اصلی سبب تقوی اور توکل ہے۔ جو قوم یا جو فرد جس زمانے میں جس جگہ ان دو چیزوں کو اختیار کرے گی، ہے نا، تو اس کی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی حمایت ہوگی، کہ جتنا ایمان اتنی مدد، ہے نا؟ مشہور شعر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، نا؟ جنگ بدر میں فرشتے آ گئے تھے نا، ہے نا؟ آپ اگر ہم اسی آیت کو پیچھے کی آیات کے ساتھ ملائیں، پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ پچھلی آیت سے یہ تعلق ہے کیونکہ پیچھے ہم کو کیا بتایا گیا تھا کہ دشمن سے اچھے معاملات کرو، ہم سے کیا کہا گیا تھا؟ بدترین دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک، عدل و انصاف کے احکامات ہم کو دیے گئے ہیں۔ تو پھر اس طرف جو ہے اور کیا اشارہ ہوا کہ ایسے سخت دشمن، ہے نا، جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ کہ ایسے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی تعلیم، بظاہر کیا لگے گا کہ جیسے کوئی غلطی کر رہے ہیں، ہے نا؟ دشمنوں کو ہم شاید زیادہ اور جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ پہ بھروسہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ یہ تمہارے حق میں کر دیں گے، اور ان دشمنوں کو بھی اسلام سے قریب کرنے کا سبب بنیں گے۔ اگر ہم نے دشمنوں سے اچھا معاملے کیے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کر لیں، نا؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نہیں ڈرے، وہ تلوار لے کے کھڑا تھا لیکن وہ نہیں ڈرے، اور وہ مسلمان ہو گیا بعد میں۔ تو تقوی اور خوف خدا، یعنی کہ جو توکل ہے، وہ انسان کو کس چیز پہ پھر مجبور کرتا ہے؟ میثاق کی پابندی، کیونکہ میثاق کا آگے ذکر ہے اور پیچھے بھی ذکر تھا، تو ہم کو ظاہری میں اور ہر طرف جو ہے ہمیں کیا ہوتا ہے ہمارے اندر، جب وہ یہ کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا بھی حال جانتا ہے، ہمارے اعمال بھی دیکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً میری اور آپ کی بھی مدد کریں گے، ہے نا؟ اب اسی سے لگی ہوئی جو ہے وہ دوسری بھی آیات ہیں، اور اس میں جو ہے دیکھیے یہ جو ہے ہمارے سیکھنے کے لیے خاص طور پہ کیا ہے اس میں، کہ صرف ملنا کسی چیز کا جو ہے وہ نعمت نہیں ہوتا، کسی چیز کی مصیبت ہم سے ہٹ جانا بھی نعمت ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نعمت ہی سمجھیں۔ اور اب یہ اگلی آیت جو ہے وہ اس سے جو ہے دیکھیں اس کا تعلق اس سے ہے، اور اس سے آگے کی آیات سے بھی ہیں
کیونکہ میثاق کی بات ہوئی ہے، اور میثاق کی بات ہم پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، ہے نا؟ تو جب سورہ بقرہ میں پڑھا تھا بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور ان سے جو وعدہ لیا تھا، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق لیا اللہ تعالیٰ نے پکا عہد بنی اسرائیل سے ہے۔ کون سا عہد لیا تھا؟ وہ آپ سب کو یاد ہوگا، کیونکہ سورہ بقرہ آپ سب نے ہمارے ساتھ ہی مکمل کی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو آپ کو بتایا تھا کہ 10 رکوع پورا بنی اسرائیل کا ذکر تھا، اور آیت نمبر 40 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم ووفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، کہ اے بنی اسرائیل تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی۔ اور پھر نعمتوں کی ایک پوری تفصیل اس رکوع میں ہے کہ کیا کیا دیا ہے، من و سلوہ دیا، اور تم کو جو فرعون سے نجات دی، اور بہت ایک لمبی کہانی ہے وہ ہے۔ اور بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ جو نئے لوگ ہوں وہ سن لیں، ہمارے پرانے لوگوں کو تو رٹ گیا ہوگا، بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، ہے نا؟ اور اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرا کا مطلب یہ عبرانی زبان کا لفظ، اسرا کا مطلب بندہ، ایل کا مطلب اللہ کا بندہ ہے، یعنی جو نیک ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا بندہ ہے، جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں عبداللہ۔ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو کہ 12 تھے، ہے نا؟ اور اسی سے ہی جو ہے سب سے بڑا یہودا تھا، ہے نا؟ اسی سے یہودیت یہ مشہور ہوئی، ہے نا؟ تو یہاں پہ وہی بات جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، یہ دوبارہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے جو ہے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ جو میرے بعد، جو تمہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر جتنے بھی آئیں گے ان سب کو تم مانو گے، اور ان کی تم مدد کرو گے، تم عزت کرو گے، تاکہ دین کا پیغام آگے پہنچے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کا کہا تھا کہ ہم کریں گے، اور پھر انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کس طرح سے پہچانتے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس میثاق کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان سے وعدہ لیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ وَاسْنَا مِنْهُمُ اسْنَا عَشَرَ نَقِيبًا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے جب ملتی ہے، جب دشمنوں نے سازش کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اس کو جو ہے غزوہ احزاب کے بعد کے حالات پہ بھی کہتے ہیں کہ تبصرہ ہے کہ کفار میں سے بہت سے لوگ پیچ و تاب کھا رہے تھے دوبارہ حملہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کیا کیا، ہر جگہ ایسا روب ڈال دیا کہ دوبارہ لشکر کشی کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے انعام کے طور پہ کر رہے ہیں، اور جیسے آپ کو بتایا صلح حدیبیہ کا ہے، تو اس کا تعلق جو ہے کس سے ہے کہ اللہ کا تقوی اور توکل صرف اللہ پر ہی ہے نا؟ اور کسی پہ نہیں۔ اور جس طرح جو ہے ان سے وعدہ لیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ مسلمانوں سے بھی میثاق پکا وعدہ لیا جا رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو ہے وہ میثاق لیا تھا، تو ہم سے کیا لیا تھا؟ سمینا واتانا، جو بھی آپ سے ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان کی مدد کا، مگر شرط اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے وہ شرائط پڑھیں، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان میں سے ہم نے 12 نقیب مقرر کیے ہیں۔ 12 نقیب، 12 بیٹے تھے، جیسے نبی رسول تو آ ہی رہے تھے، لیکن کیا تھا؟ دیکھیے یہ وہ رسول تھے جو بنی اسرائیل کے لیے پے در پہ آئے، جن کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ مدد کے لیے کس طرح سے فرما رہے ہیں کہ آمنتم برسلی وعزرتموہم، تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو رسپیکٹ کے ساتھ۔ کون سے رسول؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار آئے، کہتے ہیں ایک تار کی مانند کہ 600 ایئرز تک، پھر وقفہ جو ہے وہ 600 ایئرز کا ہوا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، ہے نا؟ تو یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ہے 12 نقیب مقرر کرنے کا مقصد کیا تھا؟
جب رسول موجود تھے تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ایک آرگنائزیشنل جو ہے وہ سیٹ اپ ہوتا ہے، کہ جیسے ایک تو وزیر اعظم ہے نا، پھر نائب وزیر اعظم ہے، اور پھر مختلف جگہوں پہ جیسے کہ ہماری کراچی ہے تو اس کے کچھ زونز ہیں، تو ہر جگہ جو ہے کاؤنسلرز ہیں، تو ہر جگہ جو ہے کوئی نہ کوئی نگران ہوتا ہے، تب وہ کام چلتا ہے۔ تو یہ دین کا کام بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو اس میں جو ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دیں، اتنی تم کو توجہ دی، نبی بھیجے، پھر نقیب بھی مقرر کیے، ہے نا، اور اپنی مدد کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرما رہے ہیں کہ انی معکم، اس میں آپ وہ بھی یاد کریں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تھے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ تم غم مت کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بھی ساتھ ہوتے ہیں نا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ شرائط کیا کیا ہیں، ہم شرائط کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو نقیب بنائے، کیونکہ اس وقت پانی کا مسئلہ بہت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عصا کو مارو، تو جب انہوں نے عصا کو مارا تو 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے، اور ہر ایک کے نقیب مقرر کیے، یعنی 12 بیٹے تھے، وہ اپنے اپنی جو ہے قوم کو جو ہے ساری چیزیں سکھائیں، دین کی باتیں بتائیں۔ دین کی تبلیغ اسی طرح سے ہوتی ہے نا، کہ ایک تو مین ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے انڈر، جیسے بڑے پیمانے پہ جب مدرسے ہوتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا کام، تعلیم کا کام ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دیے جاتے ہیں، کہ ان کا کوئی گروپ انچارج ہوتا ہے جو کہ ان سے پوچھ رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح سے گروپ انچارج ہیں۔ تو یہ اپنے اپنے قبیلوں کو، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے لوگوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ان سے اپنی چیزیں بتا بھی سکتا ہے اور ان سے مشورہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ نقیب بنایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے باسنا منہم اسنا عشرہ نقیبہ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ، کتنی زبردست بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کب، لئن اقمتم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ مال کو صاف کرتی ہے، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور ایمان سارے رسولوں پر لانا ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ایک رسول پر بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ اس طرح سے جیسے اس نے سب کو انکار کیا ہے نا۔ اس کی ساری ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، کچھ کسی کو بھی نہیں مانتے، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا وعدہ لے رہے ہیں کہ میرے سارے رسولوں کو تم مانو، نہ صرف مانو بلکہ ان کی مدد کرو، ان کی تعظیم کرو، اور پھر ایک اور خوبصورت کام کرنے کا، اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ کو اچھا قرض دو، اچھا قرض۔ اس کو اب ہم تھوڑا سا سمجھیں گے، جو ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 245، 245 میں قرض حسنہ کا ذکر ہے۔ قرض کا مطلب تو ہم کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے کسی کو دیا، اس کے بدلے میں کچھ ہمیں ملے گا ہے، اور حسنہ کیا ہے کہ خوبصورت ہے۔ تو اس میں کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت میں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط، کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، اچھا قرض، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھا چڑھا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی کم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بڑھاتے ہیں، یقبض یبسط۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ابو درداء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور ان سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں؟ یعنی ان کو یہ حیرانی ہوئی، یہ قرض تو ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہو وہ مانگے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی، ہے نا، جنت ملے گی، اور جنتان کا بھی ذکر ہے کہ 2 جنتیں ہیں۔ تو ان کے 2 باغات تھے، اور ایک باغ میں ان کا گھر تھا۔ تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے دونوں باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایک تم اپنے پاس رکھو تاکہ تمہارے اپنے کام آئے ہیں۔ تو وہ گھر گئے، ان کا گھر اس باغ میں تھا، اور انہوں نے کیا فرمایا کہ اے ابو درداء کی ماں، باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی۔ اب یہ قرض حسنہ کیا چیز ہے نا، اللہ کو قرض حسنہ دینا،
क्या है कि अल्लाह के दीन के लिए माल खर्च करना। हम बहुत सारी चीज़ों में खर्च करते हैं, कि बहुत ब्रांडेड चीज़ें हम पहनने में, ओढ़ने में, अपने घरों को सजाने में, हर चीज़ में हैं। लेकिन खालिस अल्लाह के दीन के लिए माल खर्च करना, यानी मस्जिदों के बनाने में भी, लोगों के कुरान पढ़ने में मदद करना, उनको कुरान देने में अपना टाइम भी दें, हैं? अपना टाइम भी दें, और हमने लेके कोई चीज़ तक़सीम की, लोगों में कुछ दुआएँ तक़सीम की, कुछ और वज़ीफ़े तक़सीम किए, कोई और चीज़ें हमने समझाई हैं। तो हमने माल से भी मदद की और अपने वक़्त से भी मदद की, यानी कि माल के अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम अल्लाह ताला की राह में खर्च कर सकते हैं। इस पे हम तफ़सील से सूरह बक़रा में बात कर चुके हैं। हम दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं। जितनी अल्लाह ताला ने मुझे इस्तिताअत दी है, मैं उसको अल्लाह ताला की राह में खर्च करूँ। तो अल्लाह ताला उसके लिए क्या वादा कर रहे हैं? देखिए, ये इतनी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह ताला पहले इन्नी माअकुम, कि अल्लाह ताला मेरे साथ हैं। और फिर अगर मैंने ये किया, क्या नमाज कायम की, पढ़ी ही नहीं, पढ़ने की बात नहीं आ रही है। नमाज कायम करना क्या है कि हमारी नमाज नजर आए, जो हम अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो हम अल्लाह ताला को बड़ा समझ रहे हों, जो हम नमाजों में बोल रहे होते हैं वो हमारे अमल में भी आए। ये तो नमाज कायम करें। हमारे माशरे में नमाज पढ़ तो ले रहे हैं लोग, लेकिन हमारे उसमें नमाज कायम करना नहीं है, नहीं कि जो हम बोल रहे हैं उस पर अमल कर रहे हों। तो नमाज कायम करना, ज़कात देना, माल की भी ज़कात और अपना तज़किया भी साथ साथ करना, ये तो ज़ाहिर है कि अहकामात हैं। इसमें तो ज़कात का हुक्म इस वक्त आ चुका था। और फिर रसूलों पर ईमान और उनकी मदद करने से अल्लाह ताला का क्या वादा है, और कर्ज हसना देने से, कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। लो कफ़िरन्ना, लाम ताकीद नून ताकीद, देखिए बार बार आ रहा है, लो कफ़िरन्ना अनकुम सय्यात वला उदखिलन्नकुम, ज़रूर ज़रूर मैं तुमको दाखिल करूंगा। अब वो दर्जा तो दौड़ के उन्होंने अपना बाग जो है वो अल्लाह ताला की राह में दे दिए। मैं और आप क्या करते हैं, है ना? हम ज़कात तो फिर भी दे देते हैं कि हाँ भी फलां जगह ज़कात दे दो, लेकिन उसके अलावा हम कितना करते हैं, डोनेशन कितना देते हैं। और जिसने नहीं किया, फमन कफरा बादा ज़ालिका मिनकुम, जिसने ये नहीं किया, है ना, जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उन्होंने रसूलों की मदद नहीं की, दीन का पैगाम आगे पहुंचाने में कोई इनका हिस्सा नहीं है, न खुद सीखा न सिखाया, न माल से मदद की, न वक्त से मदद की, न किसी के लिए दुआ की, तो उनके लिए क्या है कि फ़कत दल्ला सवा सबील, वो अपने सीधे रास्ते से भटक गए हैं। हम्म। अब देखें, यही चीज़ जो है और भी जगहों पे है। सूरह आराफ में भी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि वक़त्तनाहुम इस्ना अशरता अस्बातन उममन हम जसत मिनुस्नता अशरत ऐना, कि हमने बाँट दी उनके 12 खानदान, 12 जमायतों में, फिर फूट निकले पत्थर से 12 चश्मे हर खानदान के लिए अलग हैं। और ये 12 का अदद भी जो है बहुत ही अजीब खुसूसियत रखता है। कहते हैं कि जब अंसारे मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने के लिए दावत देने से के लिए हाजिर हुए थे, तो आपने उनसे जो है बजरिए बैत मुआहिदा लिया था। और ये अगर आप तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमने रबीउल अव्वल गुजरा है और तजल्लियात नबूवत आप कहा था कि आप पढ़ लीजिएगा। हम तो उसमें बैत उक़बा है, पहली बैत उक़बा, दूसरी बैत उक़बा। पहली बैत उक़बा जो है 12 नबी में, दूसरी बैत उक़बा जो है वो 13 नबी में। तो पहली बैत उक़बा में 10 खज़रज कबीले से, 2 औस कबीले से थे हम, और हज का मौसम था। दूसरी बैत उक़बा 13 नबी में है, और दोनों में 12 नक़ीब थे हम। दूसरी बैत उक़बा में 9 खज़रज से और 3 औस से हैं, तो उनसे बैत लिया था। उसमें फिर 2 ख़वातीन भी थीं। तो उसकी पूरी तफ़सील आप तजल्लियात नबूवत में भी पढ़ सकते हैं, और इब्न कसीर में भी इसका ज़िक्र है। तो कहते हैं कि 12 का लफ्ज़ भी बहुत अहम है, इसे एक स्ट्रेंथ शायद शो करती है हम। और फिर अल्लाह की मदद का वादा, कि उन 12 ख़ानदानों के 12 सरदारों को ज़िम्मेदार ठहराया। और कहते हैं कि ये जो बैत उक़बा के बाद जो लोग थे, उन्होंने पूरी तारीख बदल दी है। यानी कि वो सहाबा जिन्होंने जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा किया था कि हम ये करेंगे, तो वो उसमें ऐसे लग गए कि उन्होंने पूरी तारीख बदल दी। कहते हैं ना कि जो बंदा किसी बड़े मिशन में लग जाता है, वो छोटी छोटी चीज़ों में पड़ता ही नहीं है। और उसमें वो मैं आपको याद दिलाऊंगी, जो पहले भी बताया था, कि स्मॉल माइंड डिस्कस पर्सन्स, जो छोटे जहन के लोग होते हैं ना, वो लोगों का जिक्र करते रहते हैं।
اور میڈیم مائنڈ ڈسکس ایونٹس، واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو میڈیم مائنڈ ہیں، اور گریٹ مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز، کہ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں کہ میں کتنے لوگوں کو پڑھا لوں ہوں، جیسے شیطان کی وہ کہ میں تو ضرور بہکا کے رہوں گا، اس طرح ہم بھی سوچیں میں یہ کر کے رہوں گی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تم کو جنتوں میں ضرور داخل کروں گا۔ پھر نہروں کا ذکر، 4 طرح کی نہریں ہم کو پتہ ہیں، تو جو یہ 4 کام بتائے جا رہے ہیں، جو یہ 4 کام نہ کرے وہ منزل سے بھٹک گیا ہے۔ اور یہ 4 کام جب ہم دیکھتے ہیں تو 2 کام ہماری ذاتی زندگی ہے، 2 کام معاشرے کے لیے ہیں، ہے نا؟ یہ ہم دیکھیں تو خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ معاشرہ کس طرح سے سدھرتا جاتا ہے نا۔ تو اللہ کی مدد جو ہے وہ شرائط کے ساتھ ہے، اور قرض حسنہ جو ہے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ دینی تعلیم کا انتظام جو ہے وہ کس طرح سے ہم کریں، قرآن سکھانے کے لیے، اس کو عمل کرنے کے لیے کس طرح سے اپنے بچوں کو اور لوگوں کو کس طرح سے ہم موٹیویٹ کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے نا۔ تو الحمدللہ بہت ہی اہم آیات تھیں، اور اگر کوئی اس میں پوائنٹ رہ گیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ کر لیں گے۔ تو یہ 12 نقیب ایک تو یاد رکھیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا تو ہم سے بھی وعدہ کیا ہے، اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ یہ قرآن کوئی یہودی نہیں پڑھیں گے، میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، تو ہم ہی سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، کہ اتنی ہم کو نعمتیں دی ہیں، اتنی توجہ، ہے نا؟ اور ہم کنتم اخرجت للناس ہیں، تو ہم لوگوں کی فکر نہیں کرتے ہیں نا؟ تو یہ پورے عزت احترام کے ساتھ ہمیں اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہو تو اس کی مدد کرنی ہے، اور قرض حسنہ جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اور یہ تو دین کے کام کے لیے۔ ویسے قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو عام قرضہ، کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا اور اب ہم نے دل میں سوچ لیا کہ اگر یہ واپس نہیں بھی کر سکے تو میں اس سے مطالبہ نہیں کروں گی، تو وہ بھی قرض حسنہ، اور اس کو جتاؤں گی بھی نہیں، کیونکہ جب دے کے انسان جو ہے بار بار جتاتا رہتا ہے اور اس پر بھی سود لیتا ہے تو پھر تو وہ قرض جو ہے اور مصیبت بن جاتا ہے نا۔ تو یہاں پہ جو ہے ہماری تفسیر مکمل ہوئی، اب ہم اس پہ راہ عمل کر لیتے ہیں نا۔ جی ڈاکٹر عذرا اگر آپ اجازت دیں تو ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی میں اس میں۔ جی بالکل بالکل۔ یہ ایک کی جو ہم نے آیت نمبر 11 پڑھی ہے، تو اس میں جو ہے جیسے یہ والی بات تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو جب اس نے ایک قوم کے ہاتھ روک دیے تمہاری طرف بڑھنے سے۔ تو اس میں آپ نے بتایا کہ بہت ساری اس کے بیک گراؤنڈس ہمیں پتہ چلتے ہیں نا تفاسیر میں۔ تو اس میں ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میرے بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے صلح حدیبیہ سے پہلے تو مستقل جنگیں ہو رہی تھی نا، بدر ہوئی، احد ہوئی، پھر وہ احزاب ہوئی۔ تو اس کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوئی تو کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ سکون میں آ گئے مسلمان بھی۔ اچھا، جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو اس وقت تو مسلمانوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جب سے یہ کر رہے ہیں نا معاہدہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا بہت جلدی کہ یہ معاہدہ مسلمانوں کے حق میں کس طرح گیا۔ تو جب مسلمانوں کو ایک سکون کا وقت مہیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک معاہدے کے ذریعے دشمنوں کو ان سے جنگ کرنے سے روک دیا، تو مسلمان زیادہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کر پائے، اور اسلام کو بہت زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بتائی کہ جب ہم نے تمہارا ایسا معاہدہ کرا دیا تو اس سے جو ہے وہ دشمنوں کو تمہارے طرف بڑھ کر تمہیں کمزور کرنے کا موقع نہ ملا، اور تم مضبوط ہو گئے اسلام کو پھیلانے کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی۔ تو پھر وہ 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد جو ہے فتح مکہ کی صورت میں وہ ظاہر ہوا۔ یہ بالکل میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ رہا تھا۔ بالکل صحیح، بالکل اسی صلح حدیبیہ کے موقع کی جو بتایا نا، جو صحیح مسلم کی، کہ جو 80 افراد مسلح ہو کر کے بہت غصے میں تھے، وہ تنیم پہاڑ پر سے آپ کی طرف حملہ ہونے کو آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ڈال دیا، مسلمانوں کا روب ڈال دیا، اور ان کے ذہن میں آیا کہ اب مسلمانوں کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ سب جو ہے اتنے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتے ہیں ان کے دل میں۔ اور ابھی دیکھیں پاکستان کے اوپر انڈیا نے جو حملہ کیا تھا، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے وہ کامیابی دی ہے، تو ہم کو یہ سب چیزیں ابھی بھی اگر ہم لوگ اس پہ قائم ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ابھی بھی ہوتی ہے۔ اور یہ تو بڑے بڑے مواقع ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی بعض مدد آتی ہے کہ ہم خود حیران رہ جاتے ہیں۔ جی، اور کوئی رائے مل بتائیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟
कर्ज हंसना जो है ना ज़कात के अलावा है, ये हम सबको याद रखना है। जी, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं ना। ये हमारा मैं ग्रुप भी बताऊं? काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्योंकि हम लोग इन पर्सन इतना कर नहीं पाते, और लोग बाद में सुनते रहते हैं और बताते रहते हैं और डिस्कस भी करते रहते हैं। वरना अगर इन पर्सन हो ना, तो इसके भी हम ग्रुप बना दें। और एक दफ़ा पहले भी रुखसाना ने भी कहा था कि जैसे मैं ये सुनती हूँ, तो हम ग्रुप बना दें तो लोग आपस में जो है ना रूट वर्ड्स और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सुनना शुरू कर दें किसी भी वक्त, है ना। तो ये हम अभी भी प्लान कर सकते हैं कि हम ग्रुप बना दें। जो हमारे बहुत अरसे से जो हमारे साथ हैं, वो ज़ाहिर है कि काफ़ी सीख चुके हैं, वो लोगों के ग्रुप इंचार्ज बन सकते हैं, उनका रूट वर्ड सुन सकते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तफसीर सब सुन सकते हैं, तो आसानी हो जाती है। तो हम इस पे फिर सोचेंगे। डॉक्टर अजहर, मैं बताऊं? राहे अमल। जी जी जी। देखें, इसमें मुझे तो अपने लिए हर आयत और हर लफ्ज में से जो है ना वो राह अमल मिल रहा है। जैसे ये है कि याद करो नेमत अल्लाह की। तो यही वाली बात है, मैं आज से पहले इस बात पे, आज से मैं इंशाल्लाह इस बात पे भी गौर करूंगी कि कहाँ कहाँ अल्लाह ताला, हम जैसे आपने कहा कि नेमत हम सिर्फ उसको समझते हैं कि जो हमें मिलती है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला मुझे कहाँ कहाँ मेरी कैसे कैसे हिफाजत कर रहा है, कैसे बचा रहा है। तो मैं इस बात पे गौर करूंगी कि मेरी तरफ अल्लाह ताला मुझे नुकसानात से कैसे बचा बचा के और किस तरह मेरी हिफाजत करके मुझे लेके चल रहा है। और ये कि मुझे हर हाल में जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर इंशाल्लाह ताला भरोसा रखना है कि अगर मुझे बज़ाहिर कोई चीज़ अपने लिए नुकसान भी नज़र आ रही होगी, मुझे वक़्ती तौर पे लग रहा होगा कि शायद अल्लाह ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन मुझे ये यकीन में रखूँगी कि इंशाल्लाह इसमें भी अल्लाह ताला की कोई न कोई मसलहत और कोई न कोई बेहतरी है, जो मुझे बज़ाहिर लग बिल्कुल। रहा है। तो मैं अल्लाह ताला की हर चीज़ को के ऊपर भरोसा रखते हुए और उसे डरते हुए अपने मामलात करूँगी इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह, बहुत अच्छा देखिए इन्होंने पॉइंट बताया है ना। और देखिए एक और मुझे जहन में आया कि कर्ज हंसना हम उसको भी कह सकते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, है ना। वो तो कोई ज़कात नहीं, कोई डोनेशन नहीं, जिस चीज़ से हम मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह ताला की राह में देना, ना वो है नेकी, असल नेकी। कि तुम नेकी तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि मिम्मा तुहिब्बून, उसमें से कुछ ना दो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, है ना। और आप लोग को याद होगा जो हमारे सारे शुरू से साथ हैं, कि अपने जो कपड़े बहुत हमें बहुत यजीज हैं, बहुत पसंद हैं, वो अल्लाह की राह में दे, है ना। वैसे तो जाहिर है कि हर एक की पसंद भी अलग होती है, लेकिन कोई ऐसी चीज जिसे हम मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह ताला की राह में देना, अल्लाह ताला ने उसको खास तौर पे जिक्र किया है ना कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो ये भी जो है कर्ज हसना है, जिसमें के बदले में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अगर हमने अमल किया तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन देंगे। जी। और कोई डॉक्टर बताएगा? इसरा। जी हाँ डॉक्टर डॉक्टर अजरा। इसरा, ये जो लन तनालुल बिर्रा हत्ता आपने जो एग्जाम्पल दिया ना, तो उसमें आपका कोई माल कोई चीज भी निकलती है, तो मैंने मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, राहिल मतलब आपने कहा ना अपना। तो एक मैंने एक्सपीरियंस किया ही, परसों ही एक बच्ची का मुझे फोन आया, बहुत परेशान थी और सिर्फ कहने लगी मैं आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि मुझे आपसे एडवाइस चाहिए कि मैं, मेरी अपनी औलाद की बात है, मैं किसी की से ये बात नहीं कर सकती हूँ, मगर मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, आप मुझे प्लीज एडवाइस करें कि मैं, उनकी जो जिद है मैं वो किस तरह पूरी करूँ। अगर पूरी करती हूँ तो मेरा भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है, जो भी बहरहाल उनका केस था। तो मैंने उनको सिर्फ मशवरा दिया, ना मेरा माल गया ना मेरी घर में से कोई चीज गई, मैंने सिर्फ वक्त दिया उनको, 1 घंटा 1.5 घंटा उनसे बात की। मैंने कहा कि सबसे पहले तो तवक्कुल अल्लाह पर, सबसे पहले आप अपने तहज्जुद में अल्लाह के और करीब हो जाए। सही बात है, ये बात ऐसी है ना कि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। आप जो मांगना है अल्लाह से मांगे, खुल के मांगे। अल्लाह ताला ने कहा है मेरे बंदों से ना मांगो, मुझसे इस तरह मांगो और मैं हर चीज देने पे कादिर हूँ। सेकेंडली मैंने कहा किल द टाइम, आप अपने वक्त को थोड़ा बढ़ाएं, लंबा करें, जिस तरह भी हो सके इस बात को लंबा करते जाएं, तो वो बात अपनी असलियत फिर खो देती है, उस बात की वो, वो अहमियत नहीं रहती है जो फिलहाल है। एक एक जोश होता है, जज्बा होता है ना टाइम पर, वो टाइम ही जब किल हो जाएगा तो मैंने कहा वो उस बात में वो जज्बा भी, वो जोश भी खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात मैंने इनको क्या बताया कि हाँ, मैंने कहा जितना हो सके ना उसने करो, जितना
जितना हो सको कोशिश करो पहले तो कि अपने जिन रिश्तेदारों से थोड़ी आपकी अनबन है ना, कोशिश करो किसी तरह उनका दिल अचानक से खुश कर दो। जब किसी की अचानक से दुआ लगती है ना, तो मैंने सुना है कि उस दुआ से बढ़ के आपके लिए कोई चीज की अहमियत नहीं है, सवाब नहीं है, कोई नेकी नहीं है, अगर किसी के दिल की दुआ लग जाती है। तो मैंने कहा ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, और आप प्लीज ये काम पहले करें, ये तीनों काम आप लिख लें पहले और ये करें, इंशाल्लाह देखना। अब यकीन करें डॉक्टर साहब, कल ही उस बच्ची का मुझे फोन आया कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है, मैंने आपसे एडवाइस लिया और मैंने इसी तरह अमल किया, यकीन करें कि बहुत हद तक मेरा ये मसला हल हो गया। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये चीजें अच्छा, ये हम कर्ज हसना की बात कर रहे हैं ना। देखिए, लोग तो ज़कात भी पूरी नहीं निकालते, और ख़ासतौर पे ख़वातीन कहती हैं कि हम कौन सा कमाते हैं, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता। तो ज़कात भी तरीके से जो है वो कैलकुलेट करके जो है निकालना, और उसके बाद फिर ये एक्स्ट्रा तो कर का अलग ही वो है हिसाब, है ना। तो जितना भी दीन की तालीम हम आगे पहुंचाएं वो हमारे लिए और सबके लिए, बस सबके लिए आसानी होती है ना। ये तो अल्लाह ताला ने कहा है कि आगे पहुंचाओ। और उलमा अंबिया के वारिस हैं, हम तो उलमा भी नहीं है, हम तालिब इल्म है, जो हमने सीखा हम आगे बस देते चले जाएं। बस ये ठीक वक्त है, की बात है डॉक्टर साहब कि वक्त अपना प्रीशियस वक्त आप किसी को देना, बिल्कुल अगर बिल्कुल। हाँ यकीन करो कि बहुत आपके मतलब बाकी चीजें माल निकालने से भी ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है कि आप अपना कीमती वक्त दें किसी को। बिल्कुल बिल्कुल है। और वो हमने सूरह बकरा में पूरी तफसीर पढ़ी थी कि माल के अलावा और क्या क्या दे सकते हैं ना। तो ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा ना, पूरी एक लिस्ट लिखी हुई है, और हर शख्स की जितनी इस्तात है जिस जिस चीज़ में वो करे, है ना। चलें, अब टाइम हो गया है तो हम अब दुआ मांग लेते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन्नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह ताला, मानूस कर दे हमारी वहशत को हमारी कब्र में, और ए अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से हम सब पर रहम कर, और ए अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए हिदायत, इमाम, नूर और रहमत बना दे। ए अल्लाह ताला, जो हम भूल जाएं हमको याद करा दे, और हमको वो सिखा जिसका हमको इल्म नहीं। और ए अल्लाह ताला, हमको तौफीक दे कि हम दिन की घड़ियों रात की घड़ियों में इसकी तिलावत करें, इस पे अमल करें, और उसको हमारे हक में हुज्जत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।